قبر میں جانے کے بعد اگر آپ ڈیلی رات کو سورۃ الملک کی تلاوت کرتے تھے نا تو سورہ ملک آ کے کھڑی ہو جائے گی. کتنی بڑی فضیلت ہے. سورہ ملک آ کر کھڑی ہو جائے گی اور کہے گی اللہ نا 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 یہ میری تلاوت کرتا تھا, اس کو بخش دے. اور اللہ اپنے کلام کی سفارش کو رد نہیں کرے گا. ہم میں کتنے سورہ ملک کی تلاوت کرتے نہیں, لیکن ہم حق پہ ہیں, لیکن ہم حق پہ ہیں. اس کے بعد آگے چلو, سورۃ الکہف کی تلاوت جو جمعہ کے دن کرے گا دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. کتنے کر رہے, ہم حق پہ ہیں. ہم کس پہ, حق پہ. تو آپ کے کہنے سے صرف حق اور ناحق کا فیصلہ نہیں ہوگا, آپ کا عمل بتائے گا حق پہ کون ہے. آپ کتنا بھی اچھا اپنا نام رکھ لو, کچھ لوگوں نے اہل قرآن اپنا نام رکھ لیا نا, جبکہ ان کا نام ہونا چاہیے تھا منکر حدیث. لیکن تھوڑا لیبل اچھا لگنا چاہیے تو پبلک اٹریکٹ ہوتی, اہل قرآن. ارے بھائی بات تو صحیح ہے, قرآن والے لوگ ہیں تو اہل قرآن کر کے اپنا نام رکھ لیے تو کیا وہ ہو گئے صحیح؟ نہیں. تو چاہے کوئی اپنا نام اہل قرآن رکھ لے, چاہے کوئی اپنا نام اہل حدیث رکھ لے, چاہے کوئی اپنا نام بریلوی دیوبند, کتنے بھی اچھے اچھے نام رکھ لے, لیکن عمل میں زیرو ہو تو اللہ کے نزدیک آپ کی کوئی ویلیو نہیں ہے. یہ تھوپ لو, دماغ میں بیٹھا لو اپنے. اگر ہم اپنے آپ کو یہ دعویٰ کرتے ہیں حق پہ, ہم کتاب اللہ اور قرآن مجید کے مطابق چلتے ہیں, لیکن چگلی کرنا نہیں چھوڑے, غیبت کرنا نہیں چھوڑے, شادی میں فضول رسومات جس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے دین اسلام کے اندر, لیکن ہم نے اسے چھوڑا نہیں. لوگ کیا کہیں گے صرف اس وجہ سے شادیوں میں لاکھوں کا خرچہ کرے. میں سخت خلاف ہوں اس کے پیچھے, لیکن اس میں دیندار طبقہ بھی آگے جو شادیوں میں خوب خرچہ کرتا ہے, صرف یہ سوچ کر کہ پبلک بول لو کیا کہے گی. اور پبلک آپ سے خوش ہو ہی نہیں سکتی ہے بھائی, کتنا بھی خرچہ کر لو کوئی نہ کوئی ایسا پیدا ہوگا جو آپ سے اچھا کرے گا. ابھی سب سے اچھا امبانی چل رہا ہے نا ٹرینڈنگ میں, اس سے بھی بڑا آئیں گے دبئی والے شیخ, پھر ان سے بھی بڑے کوئی کویت والے آئیں گے. بھائی ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ وہیں اینڈ ہو جائے. تو لوگ آپ سے کبھی بھی نہیں خوش ہو سکتے. اگر آپ راضی کرنے کے پیچھے بھاگو گے نا اللہ کو تو لوگ بھی راضی ہو جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کو راضی کرنے کے پیچھے بھاگے؟ اللہ کو. لوگ ان سے راضی ہوئے نہیں ہوئے, ہو گئے, پہلے نہیں تھے راضی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوچتے تھے کہ یہ ایمان کیوں نہیں لا رہے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے یہاں تک یہ بھی کہہ دیا حتی تتبع ملتہم, کہ یہ آپ سے اس وقت تک راضی نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ ان کی اتباع کرنا نہ لگ جاؤ, جب تک کہ آپ ان کی بات ماننے نہ لگ جاؤ. پتہ چلا رہتی دنیا میں آپ سے اس وقت تک کوئی بھی انسان راضی نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ آپ اس کی ہاں میں ہاں ملانے نہ لگ جاؤ. جس دن آپ انسانوں کی ہاں میں ہاں ملانے لگ گئے تو آپ سے سب راضی ہو جائیں گے. لیکن اگر آپ جس دن کسی بھی ایک انسان کے خلاف ہو گئے, ہاں میں ہاں نہیں ملا رہے, تو وہ بھی آپ کے خلاف ہو جائے گا. اور میرا ایسا ماننا ہے جب دنیا میں جی رہے ہو تو مخالفین بھی ہونا ہی چاہیے, ورنہ جینے کا مزہ نہیں ہے. مخالفین جب ہوں گے نا تو آپ اور بڑھ کے چڑھ کے کام کرتے ہو. اگر آپ سے سب راضی ہے تو پھر یہ تو منافقت ہو گئی. کوئی نہ کوئی تو ایسا ہونا چاہیے جو آپ سے راضی نہ ہو. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ناراض کرنے لگ جاؤ, آپ اللہ کو راضی کرنے لگ جاؤ. آپ اللہ کو راضی کرنے لگ جائیں گے تو جو روبی اللہ رب العالمین سے بغض رکھتا ہے, نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ نقل کفر, وہ آپ سے بغض رکھنے لگ جائے گا. اب وہ فیصلہ پبلک خود کرے گی. تو رہتی دنیا میں آپ کسے راضی کرو گے آج سے؟ اللہ کو. یہ برادری کے اوپر شادی نہیں ہو رہی. کوئی اگر پٹھان کا ہے تو انصاری شادی نہیں کرے گا, انصار کا ہے پٹھان شادی نہیں کرے گا, جبکہ سارے ڈنکا بجا رہے ہم قرآن حدیث کو مانتے. بھائی یہ جات پات کس نے بنایا؟ اللہ رب العالمین صرف کہتا ہے تمہیں قبائل میں نے اس لیے بانٹا ہے لتعارفوا, تاکہ تمہاری پہچان ہو سکے. صرف ان کا بھی نام ناوید ہے, ان کا بھی نام ناوید ہے, ان کا بھی نام ناوید ہے, 3 ناوید آ گئے. اب پہچان کیسی ہوگی؟ یہ انصاری ناوید ہے, وہ پٹھان ناوید ہے. سمجھے بات؟ اب بھی سمجھ میں نہیں آئی تو بھائی جیسے ہو ویسے ہی پڑھے رہو. آ گئی نا بات؟ آپ کو جو قبائل میں اللہ نے بانٹا ہے نا وہ صرف اس لیے بانٹا ہے آپ کی پہچان ہو سکے. اس لیے نہیں بانٹا کہ آپ فخر کرو, آپ اپنے آپ پہ فخر کرو اور بازو والے کو گرا دو. تو کبھی بھی ایک چیز کا خیال رکھو, اللہ کو راضی کرنے کے پیچھے بھاگو گے تو دنیا بھی آپ کو مل جائے گی اور دنیا والے بھی آپ سے راضی ہو جائیں گے. اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ بات تو آپ کو ذہن میں ڈالنا ہوگا, کتاب اللہ و سنتی کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اللہ کی کتاب کے ذریعے ہر کام میں اللہ کی کتاب کو بیچ میں لے آؤ کہ اس کے ذریعے فیصلہ کروں گا. اللہ کی کتاب کے اندر حدیث اپنے آپ آ جائے گی, کیونکہ قل ان کنتم تحبون اللہ
فاتبعونی یحببکم اللہ. اللہ کہتا ہے اگر کہہ رہے ہو نا اللہ سے محبت کرتا ہوں تو اتباع کس کی کرنا پڑے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو قرآن کے ذریعے فیصلہ کرنے کا مطلب ہے کہ حدیث بھی آ گئی اس کے اندر. سمجھ گئے نا بات؟ تو اب سے آپ کس کو راضی کرو گے؟ اللہ کو راضی کرو. لوگوں کو راضی کرنے کے پیچھے ہم بالکل نہیں بھاگیں گے، کیونکہ ہر انسان اپنے آپ کو حق پہ کہہ رہا ہے. ایک اور چیز کہوں، آپ کبھی بھی اپنے آپ کو یہ مت سمجھو کہ ہم پورے کے پورے صحیح ہے. ہمارے اندر کمیاں ہے. بعض چیزیں دوسرے قوم میں اچھی ہے، دوسرے مسلک والوں میں اچھی تو ہم میں نہیں ہے. بعض چیزیں ہم میں اچھی ہے تو دوسرے میں نہیں ہے. ہر انسان میں کوئی نہ کمی اور کوئی نہ کوئی زیادتی ہے. اگر آپ اپنے آپ کو یہ سمجھنے لگے کہ ہم سب سے اچھے، تو پھر آپ میں سب سے بڑا فالٹ ہے. آپ سب سے اچھے نہیں ہو. ہم میں کمیاں ہے، اس کمی کو دور کرو. کسی انسان کے اوپر بحث و مباحثہ کرنے سے اچھا ہے کہ اپنے گھر والوں پہ کرو اور اپنے گھر کے اوپر دھیان رکھو. میرے گھر والے صحیح ہے، میں صحیح ہوں تو ٹھیک ہے. دیکھو ہمارا کیا ہوتا ہے نا، ہمارا علم سارا جاتا ہے اس کو غلط ثابت کرنے میں، اس کو غلط ثابت کرنے میں، اس کو غلط ثابت کرنے میں. لیکن ہمارا علم اس میں نہیں جا رہا ہے کہ ہمارے معاشرے میں جوا کھیل رہے ہو، جوا چھڑوا دوں میں. ہمارا ذہن اس میں نہیں جا رہا ہے کہ شادیاں نہیں ہو رہی، بڑے بڑے ہو جا رہے ہیں، کہ میں شادی کے اوپر دھیان دوں. کیونکہ یہ چھوٹی چیزیں نہیں ہے نا، یہ بھی بہت بڑی بڑی چیز ہے. تو ہم جو ہے نا اپنی انرجی صرف کن کاموں میں کرو؟ دین پھیلانے کے کاموں میں، بجائے اس کے کہ دین بھی آپ کی بات بھی لوگ نہ سنیں. ایسی ایسی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں آج کل لوگ. تو اس سے پرہیز کرو. اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک اور اہم چیز میں بتا کے بات ختم کروں کہ کبھی بھی کسی انسان کو نیچے مت سمجھو، چاہے وہ کسی کو بھی فالو کرنے والا ہو. ہر انسان اگر کلمہ پڑھ رہا ہے تو وہ کیا ہے؟ مسلمان. اگر اسے تکلیف ہوگی تو آپ کو بھی تکلیف ہونا چاہیے. اگر اسے کوئی مار رہا ہے، کوئی گالی دے رہا ہے تو آپ کو بھی تکلیف ہونا چاہیے. جس دن ہم یونٹی ایک ہو گئے نا تو کسی کا باپ بھی ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتا. ہم اختلافوں میں پڑے ہوئے، اس لیے پبلک فائدہ اٹھا رہی ہے، اٹھاتی ہے اور اٹھاتی رہے گی. تو اس چیز کا خیال رکھو. کسی کو جہنمی نہیں بولنا. اپنا دین کا کام کرو. لوگوں کو نماز کی دعوت دو. جو نماز پڑھ رہا ہے ٹھیک ہے، نہیں پڑھ رہا ہے ٹھیک ہے، اس کی مرضی ہے. آپ کسی کو بہت زیادہ فورس بھی مت کرو، کیونکہ اللہ رب العالمین نے کہا ہدایت آپ نہیں دے سکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا؟ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے نبی اگر آپ بھی کسی کو ہدایت دینا چاہو تو ہدایت نہیں دے سکتے. جب نبی نہیں دے سکتے تو ہماری کیا اوقات ہے؟ ہم کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے. لوگوں کو بس دین کی دعوت ہمیں دینا ہے. ایک اور چیز بتا دو، یہ کہہ سکتے ہو آپ کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف کام کرو گے تو وہ آپ کے منہ پہ مار دیا جائے گا. اب اگر وہ چاہے میں کروں چاہے آپ کرو، کوئی بھی کرے گا اللہ کے نبی کے خلاف تو آپ کے منہ پہ مار دیا جائے گا. ایسے دعوت کا کام کرنے کی ضرورت ہے. اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.